طرف سپر پار امریکہ، دوسری طرف برادر ملک ایران مصالحت کروا رہا ہے پاکستان۔ جی ہاں، پاکستان کی مثبت سفارتکاری دنیا بھر میں امن کے لیے نئی امید بن گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مفاہمت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جدہ میں موجود ہیں، جہاں وہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ صورتحال پر مشاورت کریں گے، جبکہ دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں، جہاں ایرانی قیادت سے جنگ کے خاتمے پر مشاورت ہوگی۔ تہران سے جدہ اور واشنگٹن تک پاکستان امن کے واضح پیغام کے ساتھ سرگرم ہے۔ یہ صرف رابطے نہیں، ویژن ہے، ایک ایسا ویژن جہاں پاکستان دنیا کی امیدوں کا محور بن کر ابھر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی، دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی عرب کے اہم دورے کے بعد وزیر اعظم قطر اور ترکی بھی جائیں گے، جہاں دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن اور عالمی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ترکی میں 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں بھی پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے بڑی پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے، جہاں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ سپہ سالار نے استقبال کے لیے آنے والے میزبان کو سلیوٹ کیا تو عباس عراقچی نے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ جاندار مسکراہٹوں کا تبادلہ اور گرم جوش مصافحہ ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی پاکستانی وفد میں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل کے اہم ترین دورے میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور پر بات چیت ہوگی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تو آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ سپہ سالار نے استقبال کے لیے آنے والے میزبان کو سلیوٹ کیا تو عباس عراقچی نے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ جاندار مسکراہٹوں کا تبادلہ اور گرم جوش مصافحہ ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی پاکستانی وفد میں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل کے اہم ترین دورے میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور پر بات چیت ہوگی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق اس وقت ثالثی صرف پاکستان کر رہا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ اسلام آباد ڈائیلاگ میں نقصانات کے ازالے اور پابندیاں اٹھانے پر بات چیت ہوئی۔ ہم جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتے، ایران اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے پاسبان اور نگہبان ہم ہیں۔ پاکستان عالمی امن کا ترجمان، تہران بھی اسلام آباد کا معترف۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ پریس بریفنگ میں بتایا، پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری۔ اسلام آباد سے ایرانی وفد کی واپسی کے بعد کئی بار پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ اس وقت ثالثی صرف پاکستان کر رہا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ اسلام آباد ٹاکس میں نقصانات کے ازالے اور پابندیاں اٹھانے پر بات چیت ہوئی۔ تہران جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا، جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے موقف پر قائم ہے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں، اس بنیاد پر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے پاسبان اور نگہبان ہم ہیں۔ ایرانی ترجمان نے امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو عالمی قوانین اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کے خلاف جنگ وقت سے پہلے ختم ہوگی، ہو سکتا ہے بہت جلد ختم ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایران کے تمام پل اور بجلی گھر 1 گھنٹے میں تباہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ تیل کی قیمتیں بڑی ہیں، مگر ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکنے کے لیے یہ چھوٹی قیمت ہے۔ خلیجی ممالک کو توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کرے گا۔ سعودی عرب، قطر، UAE اور کویت ایران کے حملوں سے حیران تھے۔ چین بہت خوش ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا کام چین اور پوری دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایران جنگ نہیں، استحکام چاہتا ہے، ہمیں جھکانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम, कहा हमेशा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मेयार काबिल मज़म्मत है। ईरान के खिलाफ जारहियत और ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी मोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी जौहरी हथियार न रखने का अहद करने पर मुआशी तरक्की की पेशकश कर दी। बोले पाकिस्तान की सालिसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये बड़ी बात है कि 49 साल में पहली बार तेहरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। और सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफी समा पर प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में अमरीकी सदर से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बता दी। कहा सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे और इसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने सहाफी को इस्लामाबाद में ही रुकने का मशवरा भी दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का राउंड 2 भी इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप के इंटरव्यू के जरिए दुनिया भर में खबर ब्रेक करने वाली अमरीकी सहाफी समा पर न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफी कैटलीन डोरेनबोस ने प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में तफसीलात बताईं। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks. कैटलीन डोरेनबोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, you know why Islamabad? He said, because of the field marshal. He mentioned, their relationship, and when the war with India last year had ended, he attributed that to his work with the field marshal and the field marshal's work ending that war. So that was a big factor in bringing the talks back to Islamabad. सहाफी ने बताया कि सदर ट्रंप ने उन्हें पाकिस्तान में ही रुकने का मशवरा दिया। He said, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. There, things are happening, and it's possible that there could be some news to develop within the next 48 hours. So with that, I told my editor I need to stay a little bit longer, and we'll wait to see what happens now. कैटलीन डोरेनबोस ने अपने दौरे पाकिस्तान को मज़बत तजर्बा करार दिया। कहती हैं खुशी है जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान में ही होगा। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी को मजीद 2 हफ्ते बढ़ाने पर गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ममालिक सालिसों के जरिए तकनीकी मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी और ईरानी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में मंगल के रोज पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राबतों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ है। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदा 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है।